بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام دوست حضرات کا، اپنے بھائیوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ غالباً پہلی مرتبہ ہمارے اس دفتر میں تشریف لائے ہوں گے۔ آپ کی آمد کے اوپر آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری ملاقات کل ہونے والی تاریخ ساز کانفرنس عظمت صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہما اور تاریخ ہے 6 اکتوبر، جو ہماری جماعت کے جرنیل حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید کی شہادت کا دن ہے۔ ہماری جماعت کا ابتدا ہی سے ایک بنیادی مطالبہ چلا رہا تھا کہ پاکستان میں اصحاب پیغمبر، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، دیگر مقدسات کو آئینی تحفظ دیا جائے۔ یہ مطالبہ اس لیے ہم کرتے تھے، ملک میں کچھ لوگ حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات کی توہین کرتے تھے۔ ملک میں جو قانون تھا، اس قانون میں 3 سال کی سزا تھی، اور پہلے نمبر پر FIR کروانے میں ہمیں مشکلات آتی تھی۔ FIR ہو جاتی، ملزم پکڑا جاتا، دوسرے دن یا تیسرے دن اس کی ضمانت ہو جاتی تھی، اور وہ گستاخی کرنے والا، اس کا حوصلہ بلند ہوتا تھا، آگے بڑھ کر کے وہ اور بھی گستاخیوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ قانونی مطالبہ اس لیے کرتے تھے کہ جب قانون ہوگا اور قانون میں سزا بھی سخت ہوگی تو پھر جرائم کم ہو جائیں گے۔ آپ کے علم میں ہے، دنیا میں جہاں کہیں قانون اور قانون میں جرائم کے اوپر سخت سزائیں ہیں اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی ہے، وہاں جرائم کم ہے۔ یہاں میں نے عرض کی، کیس قابل ضمانت ہوتا تھا، اگلے دن ضمانت ہوتی، وہ گستاخ آگے بڑھتا۔ جب یہ ہوتا تھا تو پھر کچھ نوجوان جو اپنے آپ کے اوپر ضبط نہیں کر سکتے تھے، قانون میں سخن تھا، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں تھا، گستاخی عام ہو رہی تھی، تو جو لوگ اپنے جذبات کے اوپر اپنے ایمان کی وجہ سے ضبط نہیں کرتے تھے، وہ کئی ایسے گستاخوں کو قتل کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوتا تھا۔ ہماری جماعت نے شروع سے قانون کی بات کی۔ مولانا حق نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1988 میں جو الیکشن لڑا، اس میں ان کی مین بات یہ تھی کہ میں اس قانون ساز ادارے میں جانا چاہتا ہوں جہاں قانون بنتا ہے۔ تو جو قانون کی بات کرنے والا ہوتا ہے وہ دہشت گرد بھی نہیں ہوتا اور وہ طاقت کا استعمال بھی نہیں کرتا، مگر قانون شکنوں نے اس کو گولی ماری اور گولی مار کر کے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ سمجھا ہوگا یہ آواز دب گئی۔ اس کی جگہ پر جماعت نے مولانا اسار القاسمی کو ان کی جگہ پہ لائے، اور جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا، جھنگ کے عوام مبارکباد کے مستحق ہیں، انہوں نے جاگیرداروں کو، سرمایہ داروں کو عبرتناک شکست دے کر مولانا اسار القاسمی کو ایک ہی وقت میں MPA اور MNA منتخب کر لیا۔ مولانا اسار القاسمی اس قانون ساز ادارے میں چلے گئے
آپ حضرات میں سے بہت سارے جو عمر رسیدہ ہیں وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں گے کہ مولانا اسحار القاسمی نے قومی اسمبلی میں جا کر کے جو خطاب کیا، اس میں انہوں نے جہاں جس حلقے سے وہ منتخب ہوئے تھے انہوں نے جھنگ کے مسائل اور اس کے حقوق کے اوپر بھی آواز بلند کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اسی قانون کا وہاں پر مطالبہ کیا کہ ملک میں بد امنی پیدا ہو رہی ہے، انتہا پسندی ہو رہی ہے، اس کو روکنے کا علاج یہ ہے قانون سازی ہونی چاہیے۔ مولانا اسحار القاسمی نے یہ مطالبہ اس قانون ساز ادارے میں جا کر کے کیا۔ وہ واپس آئے، دوبارہ اس اسمبلی میں جانا تھا انہوں نے، اس قانون کے دشمن نے، پاکستان کے دشمن نے، قانون کے دشمن نے اور امن کے دشمن نے اسے بھی گولیاں مار کر کے شہید کر دیا۔ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، جس کو گولی لگی وہ قانون کی بات کر رہا تھا، جس نے گولی ماری یہ قانون شکن تھا۔ اس کی شہادت کے بعد جماعت نے مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی جگہ پہ لایا گیا، اور انہوں نے یہاں سے 3 مرتبہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور جیتا۔ آپ حضرات اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ انہوں نے اسی قانون ساز اسمبلی میں جا کر کے تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پیش کیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا ہوگا کہ وہ بل اس لیے پیش کیا گیا تھا کہ اس کے پیش ہونے کے بعد، منظور ہونے کے بعد ملک سے انتہا پسندی کا خاتمہ ہونا تھا، فرقہ واریت کا خاتمہ ہونا تھا، ملک نے امن کے لحاظ سے گہوارہ بننا تھا، مستحکم ہونا تھا۔ اس اعظم طارق کو جس نے بل پیش کیا تھا وہ اسی قانون ساز اسمبلی میں اسی قانون کے بنوانے کے لیے جا رہا تھا، اسلام آباد کی سڑکوں سے گزر کر کے قانون ساز ادارے میں انہی قانون شکنوں نے، امن کے دشمنوں نے، پاکستان کے دشمنوں نے اس کو بھی گولیاں مار کر کے شہید کر کے اسے بھی راستے سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد جماعت نے ذمہ داریاں مجھے دے دی۔ میں 2008 میں نے الیکشن لڑا، پھر 13 میں لڑا، پھر 18 میں لڑا۔ اس بحث میں نہیں پڑھنا، میں نے ابھی پھر کبھی کروں گا۔ میں نے جو الیکشن لڑے اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہوں گے۔ جنگ کے عوام نے ہمیشہ ہی ووٹوں کے ذریعے سے ہمیں ہی منتخب کیا ہے۔ ہمارے مد مقابل جو ہوتے ہیں رزلٹ ان کے بھی آپ کے سامنے ہیں اور ہمارے رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ رات کے 12 بجے تک رزلٹ اور طرح کا ہوتا ہے اور رات کے 12 بجنے کے بعد اس کو الٹی گنتی شروع کر دی جاتی ہے۔ 2018 کے الیکشن میں رات کے 12 بجے تک جیت رہا تھا۔ رات کو 12 بجے کے بعد مجھے پھر سازش کے تحت اس قانون ساز ادارے میں جانے سے روکا کہ یہ پھر قانون کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے تکلیف تو بڑی ہوئی، مگر میں نے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں بھی حکمت ہوگی، ممکن ہے میں اندر جا کر کے وہ کام نہ کر سکوں جو میں باہر رہ کر کے کام کر سکوں۔ چنانچہ 18 کے بعد ملک میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں جماعت اسلامی کے ایم این اے جو چترال سے منتخب ہوئے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی۔ ہم نے انہیں کہا کہ آپ عالم دین بھی ہیں، آپ ایک مذہبی جماعت کے ذمہ دار ہیں، ملک میں فسادات ہو رہے ہیں، ملک بد امنی کا شکار ہے، ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کئی قوتیں ہمیشہ میدان میں رہتی ہیں۔ یہ بل ہمارے پاس ہے، بڑی خوبصورت اس کی عبارت ہے، آپ اس کو دیکھ لیں اور اگر آپ قومی اسمبلی میں اس کو پیش کر دیں
تو ہم آپ کے مشکور ہوں گے۔ مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، میں آپ کی وساطت سے اس وقت بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہماری بات کو قبول کیا، انہوں نے قومی اسمبلی میں وہ بل پیش کر دیا۔ وہ بل جب قومی اسمبلی میں پیش ہوا تو اس کے بعد قومی اسمبلی نے وہ بل پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا۔ اس نظریاتی کونسل میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ اور ریٹائرڈ ججز اور کئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ اس کے ممبر ہوتے ہیں۔ یعنی میں نے عرض کیا، چاروں مکاتب فکر کے ذمہ دار اور بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں۔ یہ بل وہاں گیا۔ قبلہ ایاز صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، میں ان سے کئی مرتبہ ملا ہوں، میں نے ان سے باتیں پوچھیں، وہاں کئی اجلاس انہوں نے کیے اور کئی اجلاسوں کے بعد انہوں نے قومی اسمبلی کو بھیجا کہ ملک میں امن کے قیام کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے، انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل کو منظور ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہاں سے قومی اسمبلی میں آیا اور قومی اسمبلی نے 21 افراد پہ مشتمل قومی اسمبلی کے ممبران پہ ایک کمیٹی بنا دی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، 21 ممبران میں تمام جماعتوں کے نمائندے ہیں، ہر جماعت کا نمائندہ اس میں موجود ہے۔ وہاں پھر اس کمیٹی نے اپنے اجلاس کیے، مختلف اجلاس انہوں نے کیے۔ ان اجلاسوں کے کرنے کے بعد اس قومی اسمبلی کی کمیٹی نے متفقہ فیصلہ کر کے بھیجا کہ ملک میں امن کے قیام کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور ملک کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اس بل کا منظور ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ نظریاتی کونسل سے اور اسمبلی کی بننے والی 21 افراد پہ مشتمل کمیٹی کے متفقہ تائید کے بعد یہ بل 17 جنوری 2023 کو قومی اسمبلی میں پیش ہوا۔ جب قومی اسمبلی میں پیش ہوا تو قومی اسمبلی نے اراکین اسمبلی کی رائے دی۔ اس وقت کے جو وزیر قانون تھے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب نے ان کو مخاطب کیا، کہا آپ بتائیں آپ کا قانون کیا کہتا ہے؟ تو وزیر قانون کھڑے ہوئے، انہوں نے کتاب کے حوالے بھی دیے اور انہوں نے بول کر کے کہا پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اس بل کا منظور ہونا ضروری ہے۔ جب وزیر قانون نے یہ کہہ دیا تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب زاہد اکرم درانی صاحب تھے، صدارت کر رہے، انہوں نے قومی اسمبلی کے اراکین سے پوچھا، رائے لی، تو تمام اراکین قومی اسمبلی نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ اس بل کو منظور ہونا چاہیے۔ چنانچہ 17 جنوری 2023 کو یہ بل متفقہ طور پر منظور ہو گیا۔ قومی اسمبلی سے اس بل کے منظور ہونے کے بعد ملک کے ضابطے، قانون اور دستور کے مطابق بل کو سینٹ میں جانا ہوتا ہے۔ یہ بل قومی اسمبلی سے سینٹ میں چلا گیا۔ مختلف اوقات میں یہ زیر بحث رہا۔ سینٹ میں اس کو پیش کرنے والے جمعیت اہل حدیث کے مرکزی جنرل سیکرٹری حافظ عبدالکریم صاحب، انہوں نے یہ بل وہاں پیش کیا، ہمارے دوستوں میں سے ہیں، ہمارے بہت اچھے ملنے والوں میں سے ہیں۔ ان سے بھی جب کہا تو انہوں نے بھی ہماری بات کو قبول کیا اور انہوں نے سینٹ میں وہ بل پیش کر دیا۔ چنانچہ سینٹ میں بل پیش ہونے کے بعد آپ اندازہ لگانا، جنوری میں قومی اسمبلی سے منظور ہوا، درمیان میں فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست آ گیا۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، ایک طبقہ یہ شور مچا رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی رات کے اندھیرے میں بل لا کر کے منظور کر لیا۔
کبھی کہتے ہیں اجلت میں لا کر کے منظور کر لیا، کبھی کہتے ہیں اندھیرے میں لا کر کے منظور کر لیا، کبھی کہتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ یہ بل 17 جنوری کو قومی اسمبلی سے منظور ہوا، پھر اس کے بعد سینٹ میں آیا، مختلف اوقات میں پورے ملک میں یہ مختلف فورموں کے اوپر یہ بل زیر بحث رہا۔ ملک کے اندر کے لوگ بھی اور کچھ باہر کے لوگ بھی ہمارے ملک میں داخل ہو کر کے اس ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، میں یوں ہی کہوں گا ملک کے امن کو خراب کرنے کے لیے اس بل کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے، یہ منظور نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنی محنت کی، ہم نے بھی اسباب کے درجے میں اپنی محنت کی، کوششیں کی، جد و جہد کی، جماعتوں کے لیڈروں سے ملاقاتیں کی، اور سینٹ کے ممبران کے ساتھ میں نے جا کر کے ایک ایک سے ملاقاتیں کی، چیئرمین سینٹ کے ساتھ اور دیگر بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات آپ سے کہتا ہوں اور تحدیث بن نعمت کے طور پر خوشی کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں جس ممبر کے پاس گیا کسی ایک ممبر نے بھی اس بل سے اختلاف نہیں کیا۔ سب نے کہا اسے منظور ہونا چاہیے، سب نے کہا یہ پاکستان کی ضرورت ہے، سب نے کہا پاکستان کو امن کی ضرورت ہے اور امن کے قائم کرنے کے لیے اس بل کا منظور ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ یہ بل 7 اگست کو سینٹ میں پیش ہو گیا، تو جناب چیئرمین صاحب نے مختلف اراکین سے رائے لی۔ 2-3 ممبران نے اتنا تو کہا کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے، اختلاف نہیں کیا انہوں نے۔ ایک نے کہا ہم نے پڑھا نہیں ہے، بس اتنی بات۔ وہاں بھی کسی ایک ممبر سینٹ نے اختلاف نہیں کیا۔ تو جب یہ بات چل رہی تھی تو چیئرمین صاحب نے اس وقت کے مذہبی امور کے وفاقی وزیر جناب طلحہ محمود صاحب، جو جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر ہیں، بڑے دوستوں میں سے ہیں، ان سے انہوں نے پوچھا طلحہ صاحب آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ طلحہ صاحب نے کہا چیئرمین صاحب آپ ایوان میں رائے شماری کروا لیں، بیٹھے ہوئے اراکین کی رائے لے لیں، جو ہو اس کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ چنانچہ طلحہ صاحب کی اس رائے کے اوپر چیئرمین صاحب نے تمام معزز ممبران سینٹ سے کہا کہ میں پہلے کہوں گا جو اس بل کے حق میں ہیں وہ یس کہہ کر کے آواز دیں گے، جو اس کے خلاف ہیں وہ نو کہہ کر کے بولیں گے۔ بس اتنا کہنے کے بعد چیئرمین صاحب نے اتنا بولا اس کے حق میں کون ہے، پورا ایوان دائیں بائیں آگے پیچھے درمیان سے ایک ہی آواز آئی، یس یس یس، نو کی ایک بھی آواز نہیں تھی۔ یہ بل سینٹ سے بھی متفقہ طور پر منظور ہو گیا۔ آپ کا جنگ سے تعلق ہے، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اس بل کے منظور ہونے پر میں آپ کو بھی دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس بل کے منظور ہونے کے بعد اب لازمی بات ہے، کچھ لوگوں کو خوشی ہو گئی، کچھ لوگوں کو پھر تکلیف ہو گئی، حالانکہ سب کو خوش ہونی چاہیے تھی۔ قانون بن رہا ہے، قانون سے تو کسی کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی میں وضاحت کر دوں، اس بل میں کسی فرقے کا ذکر نہیں ہے، کسی جماعت کا ذکر نہیں ہے، اس میں ہے جو کوئی بھی حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار مقدسات کی توہین کرے اس کے لیے کم از کم سزا 10 سال، زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید ہونی چاہیے۔ یہ سادہ سے اس کے الفاظ ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اختلاف کیا کہ جی اس کا استعمال غلط ہوگا قانون کا۔ تو یہ قانون کا استعمال پتہ نہیں، ہمارے ملک میں جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے وہاں چونکہ گستاخ کی سزا سزائے موت ہے،
اس وقت بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اس قانون کا غلط استعمال ہو جائے گا۔ 302 سب سے بڑی دفعہ ہے۔ کیا ہمارے ملک میں روزانہ 300 دفعہ 302 کی ایف آئی آریں نہیں کرتی؟ کیا یہ ساری سچی ہوتی ہیں؟ کبھی کوئی بولتا ہی نہیں ہے کہ جی یہ 302 نہیں ہونی چاہیے، یہ بندے کو قتل نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس کے اوپر بولتا ہی نہیں ہے۔ اور جب مقدسات کی، نبیوں کے ماننے والوں کی بات آتی ہے، پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جی اس کا استعمال غلط ہو جائے گا۔ استعمال غلط کیوں ہوگا؟ اس کے طریقہ کار ہیں۔ ایسے ہی کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی۔ آج تو آپ کے علم میں ہے، پہلے ہی جب تک بڑے ذمہ دار قسم کے لیگل ایڈوائزر جو ہیں وہ جب تک تائید نہیں کرتے، اس وقت تک اس طرح کی کوئی ایف آئی آر ہوتی نہیں ہے۔ اور ایف آئی آر ہو بھی جائے تو کیا ایف آئی آر ہو جانے کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے؟ اس کی تفتیشیں ہیں، اس کی انکوائریاں ہونی ہیں، اس کے اوپر پھر کتنے مرحلے آتے ہیں۔ تو اگر کسی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر ہو جائے تو وہاں پیش ہو کر کے اپنی صفائی دے کر کے اپنے آپ کو بے گناہ کروا سکتا ہے، زبردستی کسی کو سزا نہیں ملتی۔ یہ کہا گیا۔ میں ایک بات آپ کی موجودگی میں کہنا چاہوں گا، ہم اہل سنت والجماعت، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم سب کو ماننے والے ہیں، سارے نبیوں کو ماننے والے ہیں، سارے نبیوں کو ماننے والوں کے ماننے والے ہیں۔ ہم نبی کی جماعت صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، ہم نبی کا خاندان جس کو آل بیت کہا جاتا ہے، ہم ان سب کو بھی ماننے والے ہیں۔ وہ طبقہ جو یہ کہتا تھا، صحابہ پہ تو تنقید پہلے بھی وہ کرتے تھے مگر آل بیت کے ساتھ محبت کا وہ اظہار کرتے تھے، یہ بڑا افسوس ہوا کہ قانون میں لکھا جو آل بیت کی توہین کرے گا، یعنی کوئی بندہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسنین کریمین، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اجمعین، ان میں سے یا دیگر کسی آل بیت کے فرد کی توہین کرے گا، اس کی کم از کم سزا 10 سال، زیادہ سے زیادہ عمر قید۔ اس پہ تو خوش ہونا چاہیے تھا، جشن منانا چاہیے تھا، مبارکباد دینی چاہیے تھی کہ آل بیت کے گستاخ کی بھی سزا کا تعین ہو گیا۔ اہل سنت نے دونوں سزاؤں کے اوپر خوشی کا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ اس قانون کے بن جانے کے بعد ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا۔ آپ کے علم میں ہے کیا ہوتا تھا، پہلے گستاخی ہوتی تھی، ہمارے لوگ گلیوں میں نکل آتے، چوکوں میں آ جاتے، مظاہرے ہوتے، دھرنے ہوتے، احتجاج ہوتے، اور آگے بات کہاں تک گئی ہوئی ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ان چیزوں کو جہاں ملک کے اداروں نے محنت کر کے ملک کو امن کا گہوارہ بنایا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا، وہیں پر اس میں ہمارا کردار کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا، ہمارا بھی اس میں بڑا حصہ ہے، ہمارا بھی ایک بڑا کردار ہے، ہم نے اس کو کس انداز میں کنٹرول کیا۔ الحمدللہ اب یہ قانون بن گیا۔ اس کے بن جانے کے بعد ہم نے ملک میں مختلف جگہوں کے اوپر پروگرام ہوئے، مگر ہم نے بڑا پروگرام جو ہے جو کل ہونے والا ہے وہ ہم نے چاہا کہ بات جنگ سے شروع ہوئی تھی اور جنگ سے اٹھنے والی آواز کو ملک کے اداروں نے قبول کیا اور قانون ساز اداروں میں بیٹھنے والوں نے اس کی تائید کر کے وہ قانون بنا دیا۔ ہمیں خوشی کا اظہار اسی جنگ میں کرنا چاہیے، ان قانون ساز اداروں میں بیٹھنے والوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، انہیں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے اور ان کو شاباش بھی دینی چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اس وقت کل طلاب کمیٹی کا گراؤنڈ جو ہے وہ انشاءاللہ کل اس وقت آپ کو بڑا بھرا ہوا نظر آئے گا۔ یہ تاریخ ساز ہماری کانفرنس ہوگی مولانا اعظم طارق کی شہادت کی مناسبت سے بھی، اور بل کی منظور ہونے کی خوشی میں بھی ہم دو باتوں کو ہم نے سامنے رکھ کر کے کل کا پروگرام کیا ہے۔ اس پروگرام میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مذہبی
دینی سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران کل انشاءاللہ العزیز تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے سابقہ 2 بڑے جرنیل، میری مراد جنرل ضیاء الحق صاحب، ان کے بیٹے اعجاز الحق صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ جنرل حمید گل صاحب ہمارے بڑے ہی مہربانوں میں سے تھے، ان کے بیٹے جناب عبداللہ گل صاحب وہ بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ بریلوی مکتب فکر کے جمعیت علماء پاکستان کے ذمہ دار قاری زوار بہادر صاحب وہ تشریف لائیں گے، اور جمعیت اہل حدیث کے علامہ احسان الہی ظہیر کے بیٹے مولانا ابتسام الہی ظہیر تشریف لائیں گے۔ انصار الامہ کے امیر حضرت مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب تشریف لائیں گے۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے ممبر مولانا مظہر شہید شاہ صاحب وہ تشریف لائیں گے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نواسے سید کفیل شاہ صاحب بخاری تشریف لائیں گے۔ پاکستان راہ حق پارٹی کے چیئرمین جناب ابراہیم قاسمی صاحب تشریف لائیں گے۔ اس انداز میں ہمارے بڑے بزرگوں میں سے پیر طریقت حضرت مولانا پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب تشریف لائیں گے۔ خانپور سے حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی کے نواسے حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی تشریف لائیں گے۔ ہماری جماعت کے صدر مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب تشریف لائیں گے، اور ہماری جماعت کے صوبوں کے تمام ذمہ داران، یعنی اپنی جماعت بھی ہماری ہوگی اور دوسری جماعتوں کو بھی بلوا کر کے کل ہم بتلائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وحدت امت کا عملی مظاہرہ کل آپ دیکھیں گے، دیوبندی بھی ہوں گے، بریلوی بھی ہوں گے، اہل حدیث بھی ہوں گے، سیاسی بھی ہوں گے، مذہبی بھی ہوں گے، دینی بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ ہونے والی کانفرنس جو ہے یہ تاریخ ساز قسم کی کانفرنس ہوگی۔ ہم یہاں سے امن کا ایک پیغام دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت گزشتہ 2 ہفتوں سے ملک میں دہشت گردی کے بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں، میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور تفصیلاً میں کل اس پر بھی وہیں پر گفتگو کروں گا، باقی حالات کے اوپر بھی انشاءاللہ کل گفتگو